के असासा ने असेसमेंट दी ना ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग एंड असेसमेंट फॉर टीचर टेस्ट का बाइकआउट। फैसलाबाद में कायम 39 सेंटर्स पर वीरानियों के डेरे। चिन्योट के 7 सेंटर्स भी असासा के मुंतजिर रहे। टोबा टेक्सिंग में भी टीएनए टेस्ट देने के लिए असासा स्कूल्स में ना पहुंचे। जड़ावाला के असासा ने भी महकमा एजुकेशन के प्रोग्राम का बाइकआउट रखा। जंग के असाजा की कारकर्दगी एहतजाज तक महदूद। टीचर्स की कारकर्दगी जांचने के लिए टीएनए टेस्ट का पहला बैच खत्म। असाजा यूनियंस का तमाम सेंटर्स पर सिफर हाजिरी का दावा। असाजा यूनियंस की तरफ से टीएनए टेस्ट के बाइकआउट की मुहिम जारी है। अपडेट कर रहे हैं कि चिन्योट के 7 सेंटर्स भी असाजा के मुंतजिर रहे। टोबा टेक्सिंग में भी टीएनए टेस्ट देने के लिए असाजा स्कूल्स में ना पहुंचे। जड़ावाला के असासा ने भी महकमा एजुकेशन के प्रोग्राम का बाइकआउट रखा। जंग के असाजा की कारकर्दगी एहतजाज तक महदूद। टीचर की कारकर्दगी जांचने के टीएनए टेस्ट का पहला बैच खत्म और असाजा यूनियन का तमाम सेंटर्स पर सिफर हाजिरी का दावा। असाजा यूनियंस की तरफ से टीएनए टेस्ट के बाइकआउट की मुहिम जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अवैस खान से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। टीएनए टेस्ट के हवाले से असासा की जानिब से मुकम्मल जो है वो बाइकआउट किया जा रहा है और इस हवाले से तहसील जंग में जो है वो 8 सेंटर्स जो है वो कायम किए गए थे, जिसमें असासा की तादाद जो है वो सिफर है और इस सूरत हाल पे जो है वो असासा यूनियन की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया गया था। इससे कबल जो है मैं इस वक्त उस दौरान मौजूद भी इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं असासा में टीएनए टेस्ट? जब से ये हुकूमत आई है इन्होंने उस्तादों के पहले जनाब लीव इन कैशमेंट ख़त्म कर दिया, एलपीआर ख़त्म कर दी, 17A का रूल ख़त्म कर दिया, स्कूलों को जनाब ले आउटसोर्स कर दिया। अब ये जो टेस्ट लेने के बहाने असाजा की जो तजरीर करना चाहते हैं ये हमें मंजूर नहीं है। आज देख लें जो इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से आज जो ज़िला झंग के बराबर हैं या पूरे डिस्ट्रिक्ट के, मैं दावे से बात कर रहा हूँ, किसी एक बंदे ने टेस्ट नहीं दिया। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ना कोई टेस्ट का कोई पता है भी किस चीज़ के लिए लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है। हमारे कायदीन को ना कोई ऑन बोर्ड लिया गया है, ना कोई टीचर कम्युनिटी के साथ कोई कम्युनिकेट किया गया है। बस ये एक तजलील प्रोग्राम है जिसको हम जो है ना उस्ताद कराम ने बिल्कुल हमारा साथ दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह ना ये बाइकाट जो है ये चलता रहेगा और हमने ये टेस्ट नहीं देना। थैंक यू। यकीनी तौर पर जो है इस हवाले से इकदाम जो है उसको मुस्तरद किया जाता है और इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ भी जो है वो सेक्रेटरी एजुकेशन की जानिब से तमाम सीईओ से जो है इजलास किया गया, तमाम जो है डेडलॉक जो है वो ताहाल बरकरार है। जी अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। पढ़े आपको बताएंगे टोबा टेक्सिंग को अरबों की सफरी सहूलियात देने का इकदाम। 16 मकामात पर सड़कों की तामीर और मरम्मत का आगाज कर दिया गया। सड़कों की तामीर और मरम्मत पर 3 अरब के करीब खर्च होंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ज़िला टोबा टेक्सिंग के मकीनों के लिए अच्छी खबर है कि पंजाब हुकूमत ने टोबा टेक्सिंग में सड़कों की तामीर और मुरम्मत के लिए ख़जाने का मुंह खोल दिया है। 2 अरब 87 करोड़ रुपए की लागत से टोबा टेक्सिंग ज़िला के 16 मुकामात पर सड़कों की तामीर की जाएगी। ये सड़कें अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं। सड़कों की टूट फूट के बायस शहरियों का अपने देहातों से शहर तक पहुँचना एक मुश्किल तरीन मरला है। ताहम 2 अरब 87 करोड़ रुपए की लागत से इन सड़कों की तामीर का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। टोबा टेक्सिंग में जो अहम सड़क थी कमालिया से मामू कांजन रोड, इसकी तामीर शुरू कर दी गई। पीर महल से बुस्सी तक रोड की तामीर शुरू की गई। इसके साथ साथ पीर महल बाईपास रोड की तामीर भी शुरू कर दी गई है। जबकि गोजरा से डिस्कोड रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार था, इसकी तामीर मुरम्मत शुरू की गई है। जबकि अड्डा फ्लोर जो मुकामी अफराद के लिए मुश्किलात का बाइस बना हुआ था, अरसा दराज से सड़क टूटी हुई थी, वहाँ पर सेवरेज का पानी जमा था, उसकी बाकायदा तामीर शुरू कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम ने हिदायत जारी की हैं कि सड़कों की तामीर और मुरम्मत के दौरान मटीरियल के इस्तेमाल पर खास तवज्जो दी जाएगी। कोई शिकायत सामने आती है तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी मुबशिर, बहुत शुक्रिया। टोबा की तरह जहाबाद रोड की बहाली भी शुरू। सड़क की तामीर और मुरम्मत पर 32 करोड़ की लागत आएगी। आइंदा साल मई तक सड़क की तामीर मुकम्मल हो जाएगी। अपडेट करें कि जंग फैसलाबाद रोड की बहाली भी शुरू। सड़क की तामीर और मुरम्मत पर 32 करोड़ की लागत आएगी। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, झंग फैसलाबाद रोड की तामीर का काम जो है वो शुरू हो चुका है। 32 करोड़ रुपए की लागत से 32 किलोमीटर लंबी ये सड़क जो है इसकी रिहेबिलिटेशन हो सकेगी। इसके मुख्तलिफ फेजेज़ में जो है वो काम होगा और इस फेज़ में जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर जो पैच वर्क है वो शुरू कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ जगहों पर पुरानी पुलियाँ हैं उनको उखाड़ कर नई पुलियाँ जो हैं वो बनाई जा रही हैं। 6 किलोमीटर का के जो मुख्तलिफ पैचेज़ हैं वो नए सिरे से बनाए जाएंगे। हमारे साथ इससे मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। अच्छा बताएं, फैसलाबाद रोड बनना शुरू हो गई, क्या कहना चाहेंगे?
جی بہت شکریہ. یہ عرصہ دراز سے سڑک خراب تھی. ہم شکر گزار وزیر اعلیٰ صاحب کے جنہوں نے یہ کام شروع کروایا, اور جو سینئر ہیں جنگ کے سیاستدان, ان کا بھی بہت شکریہ. جنگ کے سیاستدانوں کو بھی مشکور ہیں کہ جنہوں نے اس مسئلے کے اوپر جو ہے روشنی ڈالی. توقع کی جا رہی ہے کہ یہ منصوبہ جو ہے مئی 2025 تک مکمل ہو جائے گا, جس سے جھنگ سے فیصل آباد کا جو سفر ہے سمٹے گا. مجموعی طور پر 32 کلومیٹر کا یہ علاقہ ہے جو جھنگ سے شروع ہو کر سعید آباد تک جو ہے وہ جائے گا, اور اس سے اگلا پیچ جو ہے وہ پینسرے سے فیصل آباد جو ہے وہ پہلے ہی زیر تعمیر ہے. سڑک مکمل ہونے سے شہریوں مسافروں کو آسانی ہوگی. جی رمضان, بہت شکریہ آپ کا. کہ چراغ دلے اندھیرا, شہر بھر کی خوبصورتی کے ذمہ دار ادارے کے اپنے دفتر کا برا حال. کاٹ کباڑ اور کچرا پیش فیصل آباد کی پہچان بننے لگا. تفصیلات جانتے ہیں وقاص احمد بیگ سے, اپڈیٹ کیجیے گا. فیصل آباد پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کا مین آفس کچرا کنڈی بننے لگا ہے. اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو مختلف جگہوں سے تجاوزات کی مد میں اٹھایا گیا سامان جو ہے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, اسٹور تک نہیں پہنچایا جا سکا. تو دوسری جانب اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو انتہائی گندگی اور اس کے ساتھ ساتھ خراب گاڑیوں کے انبار جو ہیں وہ پی ایچ اے کے مین آفس کی خوبصورتی کو متاثر کر رہے ہیں. اس حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو پی ایچ اے مین آفس سے جو ہے قریب تر کینال روڈ پر اسٹور روم بنایا گیا تھا, جہاں نہ صرف خراب گاڑیاں کھڑی کی جانا تھی بلکہ وہ تمام مٹیریل, وہ تمام سامان جو کہ تجاوزات کی مد میں پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کے ملازمین کی جانب سے ضبط کیا جاتا ہے, اس کو بھی اسٹور میں رکھا جانا تھا. تاہم فیصل آباد پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کا مین آفس جو ہے وہ اس وقت مکمل طور پہ کباڑ خانے کا منظر پیش کر رہا ہے. پی ایچ اے کی خراب گاڑیاں جو پچھلے کئی مہینوں سے یہاں پر موجود ہیں ان کی تعداد بھی 1 سے بڑھ کر 3 ہو گئی ہے, جبکہ دوسری جانب مکمل طور پہ ریڑیاں, ٹھیلے جو مختلف پارکوں کے اندر سے تجاوزات کی مد میں اٹھائے گئے تھے ان کا بھی انبار ہے, جو کہ پی ایچ اے مین آفس میں آنے والوں کے لیے تمام تر خوبصورتی کو مان کر رہا ہے. جی بہت شکریہ وقاص آپ کا. چنیوٹ کے جناز کا فلٹریشن پلانٹ کا مسئلہ حل نہ ہو سکا. مکین 1 سال بعد بھی دور دراز سے پانی لانے پر مجبور. تفصیلات جانتے ہیں کمیل حیدر سے, اپڈیٹ کیجیے گا. چنیوٹ میونسپل کمیٹی کی عدم توجہ سے, چنیوٹ انتظامیہ کی عدم توجہ سے جنازے کا فلٹر جو ہے وہ مکمل طور پر غیر فعال ہوئے 1 سال سے زائد گزر چکا ہے. شہری خاصے پریشان ہیں, جنازے گاہ کے رہائشی دور دراز سے پانی بھر کر لانے پر مجبور ہیں. ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں. کافی عرصے سے فلٹریشن پلانٹ خراب ہے, بڑی مشکل ہوتی ہے, کیا مطالبہ کریں گے؟ مطالبہ یہ ہے کہ انتظامیہ کو اس کو درست کرنا چاہیے, اس کا سارا انتظام صحیح کرنا چاہیے. اور لوگ دور دراز سے پانی بھر کے لاتے ہیں اور کافی مشکلات میں ہیں, خاص طور پہ بوڑھے بچے جو ہیں جو وہ جا نہیں سکتے, کہ ان کو بہت تکلیف ہے. لہذا ہمارا انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ اس کو درست کیا جائے اور فوراً اس کو درست کیا جائے. اور بالکل شہری خاصے پریشان ہیں. شہریوں کا انتظامیہ سے یہی مطالبہ ہے کہ عرصہ دراز سے فلٹریشن پلانٹ خراب ہونے کے باعث شہریوں کو خاصی مشکلات کا سامنا ہے. جی کمیل, بہت شکریہ آپ کا. ڈی پی او چنیوٹ عبداللہ احمد کی تھانہ سٹی میں کھلی کچہری, شہریوں کی شکایات سنی, حل کے لیے فوری احکامات جاری کیے. تفصیلات جانتے ہیں وقار گھمن سے, اپڈیٹ کیجیے گا. عبداللہ احمد کی جانب سے تھانہ سٹی میں آج کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا ہے. ڈی ایس پی, ایس ایچ او اور دیگر جو افسران ہیں وہ بھی موقع پر موجود ہیں. بڑی تعداد میں شہریوں نے جو ان کے مسائل ہیں, شکایات ہیں, وہ ڈی پی او کے گوش گزار کیے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سر. آج ہم نے ہمارے تھانہ سٹی میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا, جس میں میرے ساتھ ہمارے ڈی ایس پی سٹی, ایس ایچ او سٹی اور دیگر عملہ موجود تھا. تو شہریوں نے اپنے مسائل بتائے جو کہ زیادہ تر ان کے ریکوری سے متعلق تھے, اور اس کے علاوہ کوئی جائیدادوں کے جھگڑے کے متعلق تھے. تو اس میں بڑا لوگوں نے پازیٹیولی اور جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی ہے. تو ہم نے کوشش کی کہ ان کے مسائل کو فی الفور حل کیا جائے. ایس ایچ او اور ڈی ایس پی کو فوراً احکامات دیے گئے کہ وہ انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائیں, اور اس کے علاوہ ہمارے جو بھی پولیس سے ریلیٹڈ شکایات ہیں ان کو دور کیا جائے. پنجاب پولیس پبلک ایپ ایک بڑا زبردست انیشیٹو ہے ہمارے پنجاب پولیس کا. اس میں 20 سے زیادہ سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں, اور شہریوں کے اپنے موبائل فون میں ان کے پنجاب پولیس سے متعلق جتنے بھی مسائل یا جتنے بھی ان کی شکایات ہیں اور اس ریلیٹڈ جتنے بھی ان کے ایشوز ہیں وہ اس میں ان کو اس کا حل ملتا ہے. بالکل جی لوگوں. جی وقار, بہت شکریہ آپ کا. تھیلیسیمیا کے مریضوں کی مسیحا فاؤنڈیشن علی زیب کی 29ویں سالگرہ. علی زیب فاؤنڈیشن کے مرکزی آفس میں سالگرہ کا اہتمام. اے سی ہیڈ کوارٹر ہمایوں رشید نے سی او علی زیب فاؤنڈیشن سید شاہد علی زیدی اور بچوں کے ہمراہ کیک کاٹا. مزید تفصیلات جانتے ہیں زادار حسین سے, جی اپڈیٹ کیجیے گا. علی زیب فاؤنڈیشن کو تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو علاج کی فراہمی ممکن بناتے ہوئے 29 سال مکمل ہو چکے ہیں, اور آج
باقاعدہ طور پر الیزا فاؤنڈیشن کی جانب سے سالگرہ کا انعقاد کیا گیا، ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں AC ہیڈ کوارٹر ہمایوں ارشد نے جو ہے وہ خصوصی طور پر شرکت کیا اور کیک کاٹا گیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی سر، کیا کہیں گے الیزا فاؤنڈیشن کی خدمات سے متعلق؟ السلام علیکم جی. میں پہلے تو الیزا فاؤنڈیشن کو ان کی 29ویں سالگرہ پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں پوری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے. اور بے شک ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، ہزاروں کی تعداد میں ایسے بچے جو کہ اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں. بچے ہر کسی والدین کو جو ہے وہ بڑے پیارے ہوتے ہیں اور والدین بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں. اس کا چونکہ علاج ادروائز بڑا مہنگا ہے جو کہ پیرنٹس کے لیے افورڈ کرنا مشکل ہے، تو یہ بالکل فری آف کاسٹ جو ہے وہ نہ صرف ان کو علاج مہیا کر رہے ہیں سالہ سال سے، بلکہ ان کو پک اینڈ ڈراپ بھی دیتے ہیں. وہاں سے ٹرمینل سے لے کے آتے ہیں، پھر شام کو ان کو چھوڑ کے آتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی سوشل سروس اور کنٹریبیوشن ہے. تو ہم دعاگو ہیں اس موقع پر کہ اللہ ان کو اور ہمت اور استطاعت دے، اسی طرح سے یہ بچوں کی دیکھ بھال کرتے رہیں اور ان کے علاج معالجے کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیتے رہیں. ایسا بتائیں، تقریباً 29 سال ہو گئے ہیں، کتنے مریض بچوں کو اب تک علاج فراہم کر چکے ہیں؟ ہمارے پاس 7000 سے زائد بچے رجسٹرڈ ہیں الیزا فاؤنڈیشن میں، اور ڈیلی 65-70 بچے ڈیلی ٹرانسفیوژن کے لیے آ جاتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے 29 سال سے ہم فیصل آباد بھی سروس دے رہے ہیں. تقریباً 60 سے 70 مریض بچے جو کہ تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا ہیں، انہیں جو ہے خون ڈونیٹ کیا جا رہا ہے. یہاں پہ علاج معالجے کی مکمل سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. جی عطادار، بہت شکریہ آپ کا. قائد پنجاب اسکول سسٹم فیصل آباد میں فوڈ فیسٹیول کا انعقاد. طالبات نے چکن کڑاہی، قورمہ، بریانی، پلاؤ، سینڈوچ سمیت مختلف کھانے بنا کر پیش کیے. سابق MP خواجہ اسلام، چیئرمین ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکولز خالد حیات کموکا اور دیگر نے طالبات کی کاوشوں کو سراہا. تفصیلات جانتے ہیں جہانگیر اشرف سے، اپ ڈیٹ کیجیے گا. پنجاب اسکول سسٹم فیصل آباد میں آج بچوں کے مابین کھانا پکانے کے مقابلے ہوئے، جس میں بچوں نے نہایت ہی شاندار طریقے سے پریزنٹ کیا اپنی بنائی گئی ڈشز کو. وزٹر میں بھی یہاں پر اساتذہ کی بڑی تعداد موجود تھی، جبکہ بچے جو ہیں وہ بھی خاصے پرجوش ہیں. اور آج کے بعد انہوں نے اس عزم کا بھی اظہار کیا ہے کہ وہ اپنی ماما کے ساتھ کچن میں ضرور ہیلپ کروائیں گے. اس سوال سے اسٹوڈنٹ موجود سے بات کرتے ہیں. آپ نے آج کیا کیا بنایا ہے؟ آج ہم نے بریانی بنائی. آج ہمارا کمپٹیشن ہوتا ہے، بہت مزہ آتا ہے اور ہر سال ہوتا ہے. ہم نے مما کے ساتھ ہیلپ بھی کرواتے ہیں، اسکول والے ٹیچرز بھی ہیلپ کرواتے ہیں. اور ہم نے آج بریانی بنائی تھی اور قورمہ بھی بنایا تھا. آپ چیک کر دیں. اچھا، آپ بتائیں کیا کہتے ہیں آج کی کمپٹیشن کے حوالے سے؟ آج کا کمپٹیشن بہت اچھا تھا، ہمیں بہت مزہ آیا. اس کمپٹیشن میں بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا. اب ہم اپنی ماما کے بھی گھر میں ہیلپ کرا سکتے ہیں. آج ہمیں بہت مزہ آیا ہے. جی بالکل، بچے جو ہیں انہوں نے مختلف آج ڈشز بنائی. آج ایکسٹرنل کے طور پر مختلف اساتذہ نے، سربراہان ادارے یہاں پر وزٹ بھی کیا. ان سے بات کریں گے. میم، بچوں میں کتنا ضروری ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ایسی ایکٹیویٹیز کروائی جائیں جس میں وہ انگیج ہوں اور کچھ لرن کریں؟ بالکل، دیکھیں یہ لائف سکلز ہیں بچوں کے، اور ان کو بالکل کھانا پکانا، کپڑے دھونا، استری کرنے، یہ ساری چیزیں بچوں کو آنی چاہیے. اور اس انیشیل ایج سے تو ماشاءاللہ بچے ہیں، ان کے ہماری تو فیمیل کی انسٹنکٹ میں کھانا پکانا ہونا ضروری اور ہوتا بھی ہے. تو دے ہیو میڈ اے لاٹ آف گڈ ایفرٹ، اور بہت اچھا لگا دیکھ کے. انتھوزیسٹکلی بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا اس میں. ٹریڈیشنل کھانوں پہ زیادہ فوکس کیا ہوا ہے اور سب نے بہت اچھے طریقے سے بنایا. اٹس گڈ. بالکل، یقینی طور پر فاسٹ فوڈ سے جان چھڑوانا ہے تو اپنے بچوں کو ٹریڈیشنل فوڈز کی طرف لے کر آنا ہوگا. اور آج یہاں پر بچوں نے یہی کیا کہ آج فاسٹ فوڈ یہاں پر نظر نہیں آیا، بلکہ تمام بچوں نے بریانی ہو، پلاؤ ہو یا کوئی بھی ہماری روایتی ڈشز ہوں وہ بنا کر پریزنٹ کی. جی بہت شکریہ جہانگیر آپ کا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.